انتہائی اہم ترین حکومتی پوزیشنز میں سے ایک آئندہ چند ہفتوں میں خالی ہونے والی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کو اس سلسلے میں بہت اہم فیصلہ کرنا ہے۔ یہ معاملہ ہے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا، جن کی مدت ملازمت میں اب توسیع کی خبریں ہیں۔ چیئرمین نیب کے عہدے کی 4 سالہ مدت 3 ہفتے بعد 8 اکتوبر کو پوری ہو جائے گی۔ نیب آرڈیننس کے تحت متعلقہ قوانین کے تحت نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت اور اشتراک ضروری ہے، اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ 4 سال قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو چیئرمین نیب تعینات کیا تھا۔ اس وقت مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، اپوزیشن کی لیڈرشپ پر نیب کیسز نہیں تھے، لیکن اس وقت اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے شریک سربراہ آصف زرداری سمیت اپوزیشن کے متعدد رہنما نیب ریفرنسز میں ملزمان ہیں۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے اطلاعات فیصلہ کیا ہے کہ وہ قائد حزب اختلاف سے اس سلسلے میں صلاح مشورے کے بجائے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نیب قانون ہی بدل دیں گے۔ فی الحال موجودہ قانون میں چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن B6 کے تحت چیئرمین نیب کو 4 سالہ ناقابل توسیع مدت کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سن 2000 میں ایک ترمیم کے ذریعے اس سیکشن میں باقاعدہ نان ایکسٹینڈیبل یعنی ناقابل توسیع کے الفاظ شامل کیے گئے تھے۔ مبینہ طور پر ایک بار پھر خبریں یہ ہے کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کر دی جائے گی، جس سے 75 سالہ جاوید اقبال کی مدت ملازمت میں مزید 4 سال توسیع کی راہ ہموار ہو جائے گی، اور وہ 80 سال کی عمر تک فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال 2000 سے 2011 تک سپریم کورٹ کے جج بھی رہے۔ انہوں نے بہت اہم حکومتی تحقیقات کی ذمہ داری بھی ان کی تھی۔ انہوں نے ایبٹ آباد کمیشن اور لاپتہ افراد کمیشن کی سربراہی بھی کی۔ پچھلے 4 سال میں احتساب کے عمل میں یقیناً تیزی کی وجہ سے نیب پہلے سے کہیں گنا زیادہ فعال نظر آئی ہے، اور 1250 سے زائد کرپشن ریفرنسز اور ہائی پروفائل ملزمان نیب کی گرفت میں آئے ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال کا دعویٰ ہے کہ اکتوبر 2017 سے جون 2021 تک ان کی سربراہی میں نیب نے 533 ارب روپے ریکور بھی کیے۔ اگر نیب کا ادارہ اس وقت تقریباً مجموعی طور پر جب سے وجود میں آیا 890 ارب سے زیادہ ریکوری کر چکا ہے، اور اس میں سے رقومات 90-80% جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوئی، اور باقی جو متصرین ہیں ہم ان کو دیتے رہے۔ یہ کارکردگی کیسے ہوتی ہے اگر نیب اپنا کام بہتر نہ کرتا؟ 3.5 سال کی ریکوری ہے، وہ 533 ارب روپے ہے۔ آپ کسی ادارے کو بتا دیں کہ 533 ارب کیا، میرا خیال ہے کہ 533 بھی شاید ریکوری نہ ہو سکی ہو۔ 533 ارب یہ نام لینا آسان، 533 ارب کی ریکوری ہوئی۔ کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ نیب نے چند ناقص کیسز کے علاوہ زیادہ تر مضبوط اور ٹھوس ریفرنسز دائر کیے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری، سابق وزراء اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شاہد خاقان عباسی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سمیت اپوزیشن رہنما نیب کیسز کے حصار میں ہیں۔ صرف جعلی بینک اکاؤنٹس، میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل میں، کرپشن کیسز میں اس کا سرچشمہ ثابت ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان بھی اپنے دور حکومت میں کرپشن کے خلاف نیب کی کارکردگی سے بار بار مطمئن نظر آئے ہیں۔ نیب نے 18 سالوں کے اندر 2017 تک 18 سالوں تک صرف 290 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا، جو چوری کا پیسہ ہے۔ ہمارے 2 سالوں کے اندر نیب نے 484 ارب روپیہ ریکور کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی نیب کی کارکردگی پر بھروسہ، اعتماد، یقیناً اپوزیشن بھڑک اٹھی ہے۔ جسٹس جاوید اقبال پر عمران خان کی اعتماد کی وجہ سے ان کی مدت ملازمت میں ممکنہ توسیع پر مسلم لیگ نون شدید اشتعال میں ہے۔
1 महीना रह गया चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म होने में, अभी तक हुकूमत ने मुशावरत शुरू नहीं की। और अब हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो ईवान सदर में कायम है, उससे चेयरमैन नैब को तौसी देने का ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। हम किसी ऐसे ऑर्डिनेंस को तस्लीम नहीं करेंगे और उसे चैलेंज करेंगे। चेयरमैन साहब 76 साल के हो गए, लेकिन जो उनकी कारकर्दगी हुकूमत के लिए बहुत अच्छी रही है, तो अब हुकूमत की कोशिश है कि उनको अजाफी 4 साल भी दिए जाएं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह 80 साल तक इस मुल्क की खिदमत करते रहेंगे और जो नुकसान पहुंचाया गया इस मुल्क को उसमें मजीद इजाफा भी करेंगे। सेंक्शन की कानून में गुंजाइश नहीं है और अगर सेंक्शन देने की कोशिश की गई वहीं से हुकूमत की नीयत जाहिर हो जाएगी। नैब की कारकर्दगी और रिकॉर्ड रिकवरीज अपनी जगह, मगर जस्टिस जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में, जबकि उस वक्त उनकी उम्र 75 साल से जायद है, तौसी का मामला एक कानूनी तनाज़ा बन चुका है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जस्टिस जावेद इकबाल बतौर चेयरमैन नैब इल्ज़ामात और तनाज़ात की जद में भी नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया की जानिब से नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बार बार इल्ज़ामात लगते रहे हैं और जस्टिस जावेद इकबाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुबैना मिसकॉन्डक्ट पर रेफरेंस भी ज़ेर समात है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल झूठी सच्ची कहानियों और अपोजिशन की जानिब से नैब न्याजी गठजोड़ के इल्ज़ामात की वजह से तनाज़ात का शिकार रहे हैं। 2 साल कबल एक ऑडियो और वीडियो क्लिप की वजह से चेयरमैन नैब पर कई इल्ज़ामात सर उठाने लगे। उनके मुबैना ऑडियो क्लिप और वीडियो फुटेज की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर हुआ। 2 माह कबल इस रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी और बरतरफी में सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब की थी। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल से मुतालिक मई 2019 में एक अखबार के मुसलसल 2 कॉलम लिखे गए, जिनमें उनसे मंसूब बड़ी दिलचस्प, मशकूक और हैरानकुन बातें सामने आई थीं। जस्टिस जावेद इकबाल ज़ाती नौइयत के इल्ज़ामात के अलावा बतौर चेयरमैन नैब भी सियासी हलकों और अदालती समाअतों में मौजूए तनकीद बनते रहे हैं। आला अदलिया की जानिब से नैब के गिरफ्तारी के इख्तियारात का अक्सर व बेशतर बेरहमाना मुहासबा किया जाता है। मुताबिद करप्शन केसेस में नैब के तफ्तीशकारों और प्रोसिक्यूटर्स की खिंचाई तो लगता है मामूल का अमल है। नाकस तफ्तीश और शिकस्ता हाल केसेस अक्सर नैब को सवालात के कटहरे में ले आते हैं। एक हालिया केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब तो खुद सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज रहे हैं। नैब में मौजूद अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन नैब खामोश हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नैब क्या कर रहा है, नैब से कोई काम नहीं होता। एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन नैब किस अथॉरिटी के तहत मुल्ज़मान की गिरफ्तारी से मुताल्लिक फैसला करते हैं। जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में नैब की कारकर्दगी और दूसरी जानिब उनसे मुंसलिका मुबैना इल्ज़ामात के अलावा हुकूमत को चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी का कानूनी जवाज़ और तरीक़ाकार भी तलाश करना होगा। इस साल 15 फरवरी को हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाज़मत में भी 3 साल की तौसी कर दी थी। ये भी एक गैर मामूली अमल था जिस पर कानूनी हलकों में बहस शुरू हुई थी, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 8 में प्रोसिक्यूटर जनरल की 3 साल मुद्दत मुलाज़मत में भी तौसी की कोई गुंजाइश नहीं है और न ही दोबारा तैनाती का जिक्र है। इस बहुत अहम फैसला साजी के अमल में हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है, कानून आईन इस सिलसिले में क्या रास्ते फराहम करता है और ये कलीदी फैसले जब होगा तो इस पर हुकूमत के सामने क्या मामलात रहेंगे, ये सब हम बात करेंगे। और उसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वज़ीर कानून पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान बैरिस्टर डॉक्टर फ़रोख नसीम। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत अहम मामला है। 8 अक्टूबर को जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो रही है और यकीनन ये एक बहुत ही अहम मोड़ होगा। ये फरमाइएगा कि क्या अब हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म पे लाजिम है कि वो फौरी तौर पे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ इस सिलसिले में बातचीत शुरू कर दें, जैसा कि कानून फराहम करता है रास्ता, और क्योंकि 8 अक्टूबर तो अब ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा होने जा रहा है? मेरे ख्याल में स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि ये तो अब फैक्ट है, रियलिटी है कि 8 अक्टूबर को जैसे आपने खुद फरमाया इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और इन्होंने फ्रेंकली स्पीकिंग बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया है। कोई इनकी इंटेग्रिटी पे कोई बात नहीं कर सकता चाहे कुछ भी कहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप सही फरमा रहे हैं कि अगर तो हुकूमत के हल्कों में ये डिस्कशन ज़रूर है और क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है जस्टिस जावेद इकबाल की, इन द सेंस कि अपराइट आदमी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है
وہ نیچرلی اپوزیشن فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ بات کر بھی سکتی ہے، کرتی بھی ہے. یہ ایک ڈسکشن ہے گورنمنٹ میں، پرائم منسٹر کے درمیان، میرے درمیان، اور جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ہمارے ایڈوائزر ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے. اور اس میں میرے خیال میں بہت جلد ایک لاہ عمل اختیار کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے، ان کو کرنا ہے، کسی اور کو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ آپشنز سارے موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس، لیکن آبویسلی یہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے اور اپرائٹ آدمی ہے. تو اچھی پرفارمنس پہ بیرسٹر صاحب پھر تو کوئی بھی مدت ملازمت جو ہے وہ پھر ختم تو ہوگی نہیں، کیونکہ اچھی پرفارمنس تو ضروری ہوتی ہے نا کسی بھی عہدے پہ فائز شخص کے لیے. تو اس طرح تو ابھی ہم بہت سارے عہدے اگلے 1 سال کے اندر خالی ہوں گے اور بہت ہی شاندار پرفارمنس ہے. تو پھر یہ تو پھر ایک طریقہ کار جو ہے، پھر یہ تو مسلمہ طریقہ کار ہو جائے گا کہ پھر جس کی مدت ملازمت پوری ہو تو اس کو پھر رخصت نہ کیا جائے. میری اپنی ٹیک یہ ہے کامران صاحب، میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے لائر آپ کے سامنے میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں، اور آپ بھی پلیز اس کو سوچئے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس قوم کا ایک ضمیر ہیں، ایک آپ کی طرح کا اپرائٹ صحافی جس طرح آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے گزارش کروں، اگر تو کوئی کانسٹیٹیوشنل قدغن نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک کوئی جج ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، اور اس کی ایک کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن ہوتی ہے ایج کی، تو وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو ریٹائرمنٹ لینا پڑتا ہے، ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے نا، جسٹس ناصر اسلم زاہد اور جسٹس سلیم اختر اور جسٹس سعید الزماں صدیقی اور جسٹس اجمل میاں کیا زبردست جج تھے، لیکن نیچرلی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کیونکہ ریکوائرمنٹ تھی. اگر تو ایسی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اگر کوئی بہترین شخص ہے جو پرفارم کر رہا ہے اور وہ آگے بھی پرفارم کرنا چاہتا ہے، تو جنرلی اسپیکنگ، میں صرف جسٹس جاوید اقبال کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی آپ کو کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کوئی اس میں باٹل نیک نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہنڈرنس نہیں ہونی چاہیے اگر باقی قانونی تقاضے پورے ہو جائیں. مگر دیکھیے نا، جب قانون میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ناقابل توسیع، نان ایکسٹینڈیبل ٹرم ہے، تو اس میں تو اب یہ ہم بات کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قانون صاف کہہ رہا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل 4 سالہ مدت ملازمت، ختم ہو گئی بات. تو ہم اس پہ گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر مثال کے طور پہ یہ ورڈ نان ایکسٹینڈیبل، کیونکہ یہ اوریجنلی نہیں تھا، جو اوریجنلی یہ بنایا گیا تھا نیب کا قانون، تو یہ اوریجنلی نہیں تھا. اگر کسی طرح یہ اومٹ ہو جائے یا ڈیلیٹ ہو جائے یا اور اس قسم کا کوئی اس کے اندر الفاظ آ جائیں جس سے جسٹس جاوید اقبال انیبل ہو سکتے ہوں، اور یہ بالکل جو آپ ڈسکشن ابھی جو میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا دوبارہ فریش ٹینیور ان کا ہوگا. ابھی ایسی کوئی فائنل بات نہیں ہے، لیکن ڈسکشن ضرور ہے. اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کو حکومت اور عمران خان صاحب کنسیڈر کر رہے ہیں. تو نیچرلی اگر کوئی اس قسم کا ہرڈل ہوگا اور یہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی کوئی قانونی امینڈمنٹ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اور پھر دوسرے کینڈیڈیٹس رن میں ہوں گے، اور اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے نہیں جی ان کو بھی ہم اسیس کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر جسٹس جاوید اقبال بھی اور دوسرے حضرات جو ہیں، یہ تو حکومت کے پاس کلی تنہا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھے اور جو ہے وہ تنہا فیصلہ کرے. یہ تو قانون میں جہاں یہ لکھا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ہے، ناقابل توسیع ہے 4 سالہ مدت، وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ سلیکشن کیسے ہوگا، اور جیسے ہوتا آیا ہے ہمیشہ کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی گورنمنٹ مل کے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں. قانون اس بارے میں بھی بالکل صحیح ہے، اس میں آپ نے کبھی بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا ذکر ہی نہیں کیا. جو موجودہ قانون ہے اس میں نہ توسیع کی گنجائش ہے اور نہ ہی تنہا وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھیں.
میں آپ کو پھر تھوڑا سا مجھے آپ کے سامنے رکھنے دیں کامران صاحب، کیونکہ یہ آپ کی جو ڈسکشن ہے اس میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا پوری بات مکمل کرنے کی. سر ایسا ہے کہ یہ جس شق کا آپ نے بھی حوالہ دیا 6B کی ہم بات کر رہے ہیں، 6B1 کی بات کر رہے ہیں. اچھا یہاں پر لفظ ایسا نہیں ہے کہ بائی کنسینٹ، جیسے الیکشن کمیشن کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ تو کنسینٹ سے ہوتی ہیں، یہاں کنسینٹ نہیں ہے، یہاں ہے کنسلٹیشن. تو وہ کنسلٹیشن پوری ہونی چاہیے، یعنی عمران خان صاحب میں اور شہباز شریف صاحب میں پوری بھرپور کنسلٹیشن ہونی چاہیے، جس کے بارے میں سپریم کورٹ ایک نہیں متعدد فیصلے دے چکی ہے کہ کنسلٹیشن کا یہ پیرامیٹرز کیا ہوں گے. تو ایک تو وہ کنسلٹیشن بھرپور ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو یہ لفظ ہے نان ایکسٹینڈیبل، سپوزنگ یہ نان ایکسٹینڈیبل ورڈ جو ہے وہ کسی امینڈمنٹ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا اومٹ ہو جاتا ہے یا اور اس کے اندر کوئی اس قسم کا جملہ آ جاتا ہے، تو پھر تو کوئی قطعاً نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا اور سوچنے پر بھی پابندی ہے، وہ شاید درست نہیں ہے. تو جو مشورہ کرنا ہے، جو کہ جس کے لیے آپ نے کہا کہ لکھا ہے کنسلٹیشن، وہ تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے نا، وہ تو ایک ہونی ہے نا سیر حاصل کنسلٹیشن. صحیح کیا جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کنسلٹیشن جو ہے وہ اگر اس قانون میں کنسلٹیشن کی شق کو امینڈ نہ کیا جائے تو پھر کنسلٹیشن بھی کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے اندر یہ شق کنسلٹیشن والی رہتی ہے تو بالکل کنسلٹیشن ہوگا. گویا کہ کوئی اس میں دو باتیں نہیں، کوئی دو رائے نہیں. گویا کہ دو لفظ اگر تحلیل ہو جائیں، نان ایکسٹینڈیبل اور کنسلٹیشن، اگر یہ دو الفاظ اس میں سے تحلیل ہو جائیں تو پھر وزیر اعظم تنہا جو ہے وہ نیا نیب چیئرمین لگا سکتے ہیں یا جسٹس جاوید اقبال کو توسیع دے سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس قانون میں یہ تبدیلی کر دی جائے، اور وہ جو قانون میں تبدیلی کا ذریعہ ہے وہ یقیناً پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. آرڈیننس سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے 18ویں ترمیم میں نے نہیں بنائی، 18ویں ترمیم عمران خان نے نہیں بنائی، 18ویں ترمیم خالد مقبول صدیقی صاحب نے نہیں بنائی. 18ویں ترمیم جن حضرات نے بنائی، پیپلز پارٹی نے بنائی، نواز شریف صاحب نے بنائی، انہوں نے آرٹیکل 89 کو مروج رکھا. آرٹیکل 89 ہے آرڈیننس، تو ڈیلیٹ کر دیتے. اچھا لیکن میں تھوڑا سا اس کو ریورس کروں جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہو رہا ہے نا. دیکھیے ورڈ ہے کنسلٹیشن. کنسلٹیشن کا مطلب کنسنسس نہیں ہے، تو کنسلٹیشن بھی جو پیرایا سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کے حساب سے بھرپور کنسلٹیشن ہونا چاہیے، اور اگر یہ لفظ رکھا جائے گا تو بھرپور کنسلٹیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوگا. لیکن ابھی قبل از وقت ہے کہ یہ کہنا کہ ورڈ نان ایکسٹینڈیبل یا کنسلٹیشن وہ رکھا جائے گا نہیں رکھا جائے گا، آرڈیننس آئے گا یا ایکٹ آف پارلیمنٹ آئے گا، ابھی آئی تھنک تھوڑا سا قبل از وقت ہے. میرے خیال میں یہ ہفتے بھر میں کوئی لیکن ایک اور ابھی عمل کیا، یقیناً آپ کا بڑا فعال اس میں کردار تھا، جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں نیب کے، ان کو توسیع دی گئی. ان کے لیے بھی یہ ممانعت تھی کہ ان کے عہدے میں توسیع نہیں ہو سکتی، وہ توسیع کی گئی. اس کے لیے آرڈیننس، وہ اتنے غیر معمولی شخصیت ہیں، اتنی غیر معمولی ان کی صلاحیتیں ہیں کہ ان کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 6 سالہ جو ہے ان کی جو ہے وہ مدت ملازمت بڑھا دی گئی. اور وہ جو آرڈیننس کی مدت ہے بیر صاحب وہ تو ختم ہو گئی ہے نا، مگر ان کی مدت ختم نہیں ہوئی. اس کی میں آپ کو اس کا جواب دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ نیب میں آج تک جتنے پروسیکیوٹر جنرل آئے ہیں، جسٹس اصغر حیدر صاحب از ڈیسائیڈڈلی دا بیسٹ ایور پروسیکیوٹر جنرل. ان کی ایمانداری میں، ان کی کمپٹنس میں، ایون ایز اے ہائی کورٹ جج بڑے زبردست جج تھے. تو یہ تو کامران صاحب اگر کوئی آدمی اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، ہمارے پاس شخصیات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پروسیکیوٹر، نہ ہمارے پاس پروسیکیوٹر جنرل کی جگہ کوئی شخص ایسا اویلیبل ہے، نہ ہمارے پاس چیئرمین نیب کے پاس. بڑا قلت پڑ گئی ہے بیرسٹر صاحب پاکستان میں اس لیول کے اہل لوگوں کی. یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے. کامران صاحب آپ ہلکا سا
ٹونٹ کر رہے ہیں. نہیں بالکل میں بھاری ٹونٹ کر رہا ہوں, لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کو آئی تھنک وی بین ٹوگیدر, اور مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ تھوڑا سا آپ اس کو اس طرف لے جا رہے ہیں, لیکن نہیں, بالکل نہیں. پاکستان میں دیکھیے اچھے لوگ ہیں, اور آپ کو اگر میں بتاؤں کہ پاکستان میں اگر جب یہ اصغر حیدر صاحب کی بات ہو رہی تھی تو یہ فرسٹ آف آل ایک بات میں آپ کو بتا دوں, اصغر حیدر صاحب تو بالکل ایکسٹینشن یہ لینا نہیں چاہتے تھے. اصغر حیدر صاحب تو مطلب وہ تو بڑا زبردستی ان کو روکنا پڑا. اصغر حیدر صاحب کیسے وہ کام کریں گے جن کو آپ نے زبردستی کام پہ مجبور کیا ہے؟ اب کیسے ہوگا؟ ان کو زبردستی بیچارے جا رہے تھے, آپ نے زبردستی, تو وہ زبردستی تو پھر وہ کارکردگی تو نہیں کر پائیں گے نا, یہ تو بڑی ایک مشکل ہو جائے گی. نہیں کامران صاحب دیکھیے, آپ پھر اس کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں. اب آپ کے سامنے سچ تو بولوں گا یا نہیں بولوں گا, فیکٹس رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا. دیکھیے 3-4 ایسے لوگ تھے جس کو گورنمنٹ پروسیکیوٹر جنرل لگانا چاہتی تھی, اور بڑے قابل اہل لوگ تھے. ان سے پوچھا گیا, بڑا ان سے بات بھی کی گئی. ایک آدمی نے تو کہا اچھا جی سوچ کے بتاتے ہیں. پھر ان دی اینڈ جو 3-4 لوگ جن کو میرے ذہن میں بھی تھے, اور عمران خان صاحب کے بھی ذہن میں تھے, اور شہزاد اکبر کے بھی ذہن میں تھے, اور ان دی اینڈ پھر وہ لوگ جو تھے انہوں نے دے ایکسکیوز دیم سیلوز. پھر اصغر حیدر صاحب مان نہیں رہے تھے. اصغر حیدر صاحب سے پھر گزارش کی گئی. اصغر حیدر صاحب نے پھر اس کو 2 دن لیا, سوچ کے پھر بتایا اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اصغر حیدر واز رننگ آفٹر دس جاب. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ وہ آرڈیننس لیپس کر گیا ہے, اس کا سمپل جواب ہے آرٹیکل 264. اور آرٹیکل 264 میں نے نہیں بنایا, آرٹیکل 264 بھٹو صاحب نے بنایا. آرٹیکل 264 کو 18ویں ترمیم میں ریٹین کیا گیا رضا ربانی اور ان کی ٹیم میں. 264 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آرڈیننس کے تحت کوئی شخص جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ ہو جائے یا آرڈر پاس ہو جائے تو وہ لیپس نہیں کرتا آرڈیننس کے لیپس کے ساتھ. بہرحال یہ ابھی پارلیمنٹ میں 264 اپلائی ہو سکتا ہے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ میں, شاید ہو سکتا ہوگا, مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے. اصغر حیدر صاحب میں پروسیکیوٹر جنرل میں تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ چیئرمین نیب میں بھی پھر تو مسئلے حل ہو جائیں گے نا, نہ لیکن ہمارا ضرورت, نہ کسی چیز کی ضرورت, نہ کوئی وہ کرنے نہیں کنسلٹیشن. نہیں کامران صاحب کنسلٹیشن ہوگی, آپ دیکھیے گا کنسلٹیشن اس میں بالکل ہوگی چیئرمین نیب میں. مجھے لگتا یہ ہے کہ کنسلٹیشن ہوگی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو زیادہ میں امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے آپ کے اس پروگرام میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے اصغر حیدر صاحب والا ہو یا چیئرمین نیب والا ہو, چاہے وہ جو بھی چیئرمین نیب ہوتے ہیں, تو اس کے اندر آرڈیننس تو ہے, لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ انشاءاللہ العزیز ضرور آئے گا. کتنے دن میں نیب کوئی بھی آرڈیننس ایکسپائر ہو جاتا ہے؟ قانونی صورتحال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آرڈیننس آتا ہے کوئی چیئرمین نیب کے حوالے سے, تو حکومت کو کب تک پارلیمنٹ سے قانون پاس کرانا ہوگا اس سلسلے میں؟ میرے خیال میں وہ ایک دفعہ آرڈیننس ہوتا ہے 4 مہینے پلس 4 months, 4+4 ہے 8 مہینے. جیسے اس سے پہلے آپ نیب میں اچھا یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے بر صاحب, یہ نیب میں جو اصلاحات ہونی ہے جو کہ ایک بار آئیں بھی اور وہ ہماری نظروں کے سامنے, وہ آرڈیننس بھی تحلیل ہو گیا, وہ غائب ہو گئی, وہ اصلاحات کہاں چلی گئی؟ یہ شخصیات تو موجود ہیں, اور وہ جو بار بار جن اصلاحات کا ذکر ہوا وہ کہاں چلی گئی؟ اور اگر کسی اتنی بڑی فیصلہ کر سکتی حکومت تو وہ اصلاحات کیوں نہیں کر سکتی ہے وداؤٹ اپوزیشن؟ کامران صاحب تھینک یو ویری مچ. میں ایکچولی آپ کا آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ نے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے اس کو بھی یہاں ڈسکس کیا. اور میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ چل رہا تھا تو یہ کتنے مراحل سے میں بھی گزرا, کتنے ڈرافٹس, کم سے کم وہ جو ڈرافٹ فائنلی آئے تھا کم سے کم اس کے 100 ڈرافٹس بنائے ہوں گے منیمم, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے کنسلٹیشن کرنا, کیونکہ عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا ایک خاص ٹیک ہے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, ان کو کنونس کرنا. پھر ہماری اپوزیشن بڑے اچھے پیارے لوگ ہیں, میرے دل کے بڑے قریب ہیں, وہ شاید یہ سمجھے کہ گورنمنٹ کی یہ کوئی ویکنس ہے. میں ان سے کہتا رہا, آپ ایک سے حلفیہ پوچھیں,
میں ان سے کہتا رہا کہ دیکھیے اس کو کر دیجئے، اس پہ اگری کر لیں، اور وہ یہی کہتے رہے کہ نہیں آپ ہم اتنے اور 34 یا 35 امینڈمنٹ تھے یا 38 تھے وہ بھی کریں گے تو ہم یہ کریں گے. پھر رزلٹ یہ ہوا کہ ہر چیز ایکسپائر کر گئی. آج وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی، لیکن بہرحال گورنمنٹ کا کوئی ایگو نہیں ہے، نہ پرائم منسٹر کا ایگو ہے، نہ لا منسٹر کا ایگو ہے. انشاءاللہ وہ بھی جلدی آئے گا. وہ شاید اس طرح نہ آئے، لیکن اس سے ملتے جلتے امینڈمنٹس پہ بڑا تھریڈ بیک کام ہو رہا ہے. اس پہ اٹارنی جنرل صاحب بھی کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ دیا ہے، شہزاد اکبر نے بھی دیا ہے، اور پھر یہ میری ٹیبل پہ آیا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. فائنل کنسلٹیشنز جو ہیں وہ نیچرلی وہ یہ کمیٹی ہے، ان آفیشیل کمیٹی ہے، جس میں پرائم منسٹر صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، ہم 4-5 لوگ ہیں، اور پھر ان دی اینڈ وہ میرے ہی ٹیبل سے ہو کے جائے گا، ساری چیزیں ہوگی. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ ایسی چیز کی جائے جس سے نیب کے دانت تو ختم نہ ہو، لیکن نیب کا ابیوز ختم ہو جائے. بزنس مین کو چھوٹ دے دی جائے، بزنس مین کو پکڑا نہ جائے انلیس اینڈ انٹل کوئی ایسا کوئی گورنمنٹ کا فراڈ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، اور جو دوسرے ادارے ہیں، FBI ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہے. تو جا اسی طرف رہا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم، وفاقی وزیر قانون. بہت اہم کلیدی مسائل، چیئرمین نیب کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، نیب کے حوالے سے بہت اہم سوالوں کے جواب دے رہے تھے. کمرشل